تفصیل کلام ہے، رضا بھائی نے پڑھا ہے، وہی آپ کے سامنے 3 سے 4 سے شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حوالے سے۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر وہ بس شام غریبہ میں نظر آئیں گے۔ اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امام کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامت تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، ارے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، بیٹی آ کے تھی شانو رضا رو رو کر،
آخری باری تو بابا سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ حاضرین محفل، ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ عامر بھائی آپ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، جتنا پڑھا آپ نے، جو مصائب اور جو چیزیں بیان کی ہیں آپ نے، اس شخصیت کے، اس ذات کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل والے آدمی کو مار کیسے دیا؟ میں یہ حیران و پریشان ہوں اس شخص کے اوپر، ابن ملجم پر، کہ اس کو کس کام سے آیا تھا، کس کے مقصد سے آیا تھا، کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے۔ پیارے بچوں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، پیاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اپنے گھروں میں وہ تعلیمات دیں، آپ رسول خدا کی تعلیمات دیں، اہل بیت کی تعلیمات دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آج سے دن آغاز ہو چکا ہے، ضربت سے شہادت 19، 20 اور 21۔ حضرت علی کے بارے میں میری پیاری بہن، مجھے پتہ ہے کہ آج معاملات بڑے آؤٹ ہیں، معاملات اس طرح سے نہیں جیسے ہم لے کے چلتے تھے، لیکن اس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی خاص ہستی ہیں۔ پردہ ہیں وہ خدا کا، بہت خاص فاطمہ ہیں، اللہ اکبر، جو قلب مصطفیٰ میں ہوں وہ آس فاطمہ ہیں، بشر کی کیا اوقات قدر ان کی کر سکے، اللہ اسی واسطے شیر خدا کے پاس فاطمہ ہے۔ اللہ اپنا لخت جگر، اپنی سب سے محبوب ترین بیٹی فاطمہ ابیہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کرایا۔ اس کی بھی بڑی ایک طویل اور بڑی خوبصورت داستان ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پوری رمضان اس ٹرانسمیشن کے اندر آپ نے ان کو بخوبی بڑا سراہا ہے، ان کے جوش خطابت کو، ان کے طرز تکلم کو جس قدر آپ نے پسند کیا ہے، سوال و جوابات کی نشست کو جس طرح سے آپ لوگوں نے ان کے چاہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالباقی اخندزادہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ بخیر و عافیت ہیں؟ بہت اللہ کرم۔ میں ذرا سا 2 منٹ اور لینا چاہوں گا میری بہن، اس کے بعد آپ سوال، پہلا مجھے پتہ ہے کہ وہ سوال جو کرنا چاہتی ہیں آپ، وہ سوال بہت اہم سوال ہے۔ ابو طالب کا مرتبہ اور ابو طالب کے گھر میں، ان کے آنگن میں شیر خدا کی آمد ہو رہی ہے۔ اب میں وہاں سے لے کر شروع کروں گا۔ نور اس قدر ہے کہ بیت اللہ بھی نور سے منور ہے اس وقت، کیونکہ بیت اللہ میں آمد ہے۔ کہتی ہیں فاطمہ بنت اسد، نہ یہ کچھ کہتے ہیں، نہ یہ کچھ بولتے ہیں، نہ آنکھیں کھولتے ہیں، آغوش محمد میں نہ آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نہ علی نے آنکھیں کھولی نہ ہی اپنی زبان کھولی۔ دیکھ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا دیا علی، زبان سے جب دہن ملا تو بول پڑے علی۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہستی ہیں۔ کیا کہ بسم اللہ کیجئے گا۔ بہت خوبصورتی سے یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ بڑا ضروری ہو گیا، یہ پورا واقعہ سمیٹ دیا جو شاعر ہیں نا، جو مصنف ہیں، جو مفسر ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اور کیونکہ مفتی صاحب اب تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے سوالات اور کچھ ہمارے سوالات مشترکہ اس اہم واقعے کے حوالے سے، شب ضربت کے حوالے سے، سب سے پہلے تو آغاز میں جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا اس شخصیت کا، ظاہر ہے جو بڑی پاک ہستی ہے، شیر خدا کا لقب ایسے ہی تو نہیں مل گیا، پھر علم کا دروازہ کہہ دیا، اور پھر یہ سب فضائل ہیں، اور آپ مجھے پتا فضائل کی طرف جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے دل کو چھو جانے والی چیزیں ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس شخص کا جس نے یہ گھناؤنی سازش کی، ملعون ابن ملجم، اب اس واقعے کے حوالے سے کچھ کنفیوژنز ہیں مفتی صاحب۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس پلیٹ فارم سے NTN کے اور ہماری ٹرانسمیشن کے تھرو ان کنفیوژنز کو دور کیا جائے کہ اس واقعے کا پس منظر تھا کیا، سازش کس نے کی، کیوں رچائی، کس نے اور کیوں حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا، کس کے کہنے پر آیا کس کے کہنے پر کیا، یا وہ خود آیا، یہ واقعہ تھا کیا، یا اس نے کسی نے اس کو آمادہ کیا اس فعل کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم جب بھی اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم مختلف کیٹیگریاں ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی بہادر تھے، کوئی علم والے تھے، کچھ صحابہ کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مظلوم تھے۔ جی مظلومین کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، حضرت عمار ابن یاسر کا تذکرہ آتا ہے، حضرت یاسر کا آتا ہے، ان کی ماں سمیہ کا تذکرہ آتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات یہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صف میں سب سے مظلوم شخصیت کو اٹھائے تو وہ شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ جتنے فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس شخصیت کو ملی ہے، ان فضائل کو اگر اس امت نے 10% بھی لاج رکھا ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ وعلیہ صلوات اللہ وسلام کبھی بھی یوں مظلومی کی حالت میں شہید نہ ہوتے۔ بے شک بے شک۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ سجدہ کرنے والے آپ۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کون ہیں کہ جب سارے قریش کو بلا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا، تو کسی نے اٹھ کے ساتھ نہ دیا۔ علی ابن ابی طالب 8 سال کی عمر میں اٹھ کر کہتے ہیں میں آپ کا دستہ بازو بنوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے علی؟ یہ وہ علی ہے کہ جب میرا مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے جانے لگا تو پیچھے مکے میں جو امانتیں تھی وہ کون دے گا، بستر پر کون لیٹے گا، تو نظر انتخاب جو گئی وہ علی ابن ابی طالب پر۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے وہ شخصیت کہ جب فاطمہ کے علیہ السلام کے رشتے کی بات آئی تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ انی انکحکی احب اہل بیتی، میں تیرا نکاح اپنے اہل بیت میں سب سے محبوب شخصیت سے کروانے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اے علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایک فارسی کا شعر یاد آیا، بسم اللہ بسم اللہ۔ شاعر کہتا ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ میں تو بنا تو میں بنی، میں جسم ہوا تو جان ہوئی، آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے تو الگ میں الگ۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا، حملے پہ حملہ ہو رہا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا غدن لأعطین رأیتا رجل یحب اللہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ایسا شخص جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غزوہ تبوک پر جانے لگے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ میرے بعد ایسے ہیں جیسے ہارون کو موسیٰ چھوڑ کے گئے تھے، میں علی کو مدینے میں اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شخصیت، ماشاءاللہ۔ اس شخصیت کی مظلومیت کو بیان کرنے جائیں، امیر بنتے ہیں، فتح ہوتی ہے، کوئی عمل کرتے ہیں تو ساتھی اعتراض لے کر میرے نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ دیکھو علی نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، علی نے یہ کیا علیہ صلوات اللہ وسلام، تو میرے مصطفیٰ کو اٹھ کر کہنا پڑا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اللہ تم اگر مجھ سے محبت کے مدعی ہو تو سن لو جس دل میں علی کی محبت نہیں اس میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام بے شک۔ مقام آخری بات فرمایا اے میرے علی سن،
لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اللہ اکبر. علی تو کسوٹی ہے ایمان کی، اللہ اکبر. جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن اور جو تجھ سے نفرت کرے گا وہ منافق. حق بیان ہو گیا. اللہ ماشاءاللہ کتنی ماشاءاللہ. خوبصورتی سے مفتی صاحب نے یہ پیمانہ جو سیٹ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہم قربان جائیں. کتنی خوبصورتی سے فضائل بتا دیے، مقام بتا دیا مولا علی کا کہ یہ مقام ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کرنا اگر تم علی سے محبت نہیں کر سکتے. اگر تمہارے دل میں جگہ نہیں ہے تو پھر علی کے لیے تو میرا بھی کوئی مقام نہیں ہے، میری بھی کوئی جگہ نہیں ہے. جس طرح سے اللہ پاک اپنے محبوب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک مرتبہ، ایک مقام، ایک ماحول، ایک ڈگنیٹی بیان کرتے ہیں، تو مجھے کچھ گمان ہوتا ہے کہ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں مولا علی سے. بے شک ایسے، بے شک ایسے. بارہا رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا، جیسے مفتی صاحب نے کہا، ایک جگہ یہ بھی روایت ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. پھر یہ بھی بتایا کہ فزت برب الکعبہ جب آخری الفاظ تھے تو وہ بھی نوید سنائی تھی رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داڑھی کے حوالے سے. پھر دوسری طرف مفتی صاحب نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر ایک روایت یہ بھی آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. جہاں علی ہوں گے حق وہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ عامر بھائی کچھ ہماری سماعتوں کے گوش گزار سلام کرایا گزاری ہو جائے. ایک اور ماشاءاللہ بہت چیز خوبصورت. پیش کرتا ہوں. جی قبلہ نے بہت اچھی ماشاءاللہ روایتیں پیش کری ہیں، تو اسی کے حوالے سے کہ شاعر اہل بیت جناب مظہر زیدی بھائی نے لکھا تھا یہ شعر، وہ شعر میں پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دماغ اور آپ دل کھول دیے ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت صاحب وہی میں کا طرز بہت ہی تکلم ہے. بے شک، اور میں بے چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بریک کی طرف بھی جی عامر بھائی کی سلام گزاری میں کے ایک بعد منقبت کے قطعہ بعد پیش ہم کروں ایک گا، بریک 4 کی منٹ. طرف جائیں گے. شیر خدا کی شان سناؤں میں کس طرح، شیر خدا کی شان سناؤں میں کس طرح، اور دنیا تو ہے نادان بتاؤں میں کس طرح. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دنیا تو ہے نادان بتاؤں میں کس طرح، بس جانتے ہیں ان کو خدا اور مصطفیٰ، سبحان اللہ. بس جانتے ہیں ان کو خدا اور مصطفیٰ، ان جیسی اب زبان یہاں لاؤں کس طرح. کیا کہنے. خوبصورت ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. ابھی فی الحال ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. سکون رمضان میں ذکر اذکار محفل اسی طرح سے سجی بھی، آپ کہیں نہیں جائے گا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.